1500 سال پرانی قبریں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی کھلنے والی ہے. اس اعلان پر دنیا بھر سے پتہ نہیں کتنے دیکھنے آئے تھے. کیا دیکھیں؟ اس لیے کہ انہوں نے خواب دیکھا تھا، اور خواب میں وہاں کے علماء کرام نے کہا کہ یہ خواب سچا ہے، ان حضرات کو یہاں سے منتقل کرنا چاہیے. وہ تاریخ طے ہوئی تھی، دنیا بھر سے لوگ دیکھنے کے لیے. کہتے ہیں کہ جب حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ وہ جن کے پاس خالی لنگی تھی، وہ کڑاکے کی سردی میں چلے تھے، جو جتنی قربانی بڑھاتا ہے اتنی ہدایت ملتی ہے، جتنی ہدایت ملتی ہے اتنے درجات خدا دیتے ہیں. ان کی قبر کھولی گئی، خون کتنا ہے، اور جو وہاں سے جاتا ہے پولیس والا پہلے روکتا ہے، کون ہو، کہاں ہو، کیا نمبر ہے. تو بہت سارا تو کیا خالہ کے گھر نہ جاؤ؟ میں تو پہلے کہا کہ خالہ تو ماں کے برابر جاؤ، تھوڑا راستہ بدل دو، نیچے اتر جاؤ، گلی میں چلے جاؤ، اور گلی سے پھر اس محلے میں اور سیدھے چلے جاؤ، خالہ کے گھر پہنچ جاؤ. اس کو کہتے ہیں نذیر. آدمی زندگی کے جس شعبے میں چلتا ہو، وہ عقائد ہو، عبادات ہو، اخلاق ہو، معاملات ہو، دین سیکھنا سکھانا ہو، پڑھنا پڑھانا ہو، گشتہ تعلیم نمازیں ہو، آنے والوں کی خیر خبر ہو، اپنے بیوی بچے کھانا کمانا پہننا اوڑھنا ولیمہ عقیقہ، ان تمام راستوں میں آنے والی پریشانیاں کہ جس طرح تم کما رہے ہو، روزے تو رکھ رہے ہو، لیکن اگر حرام کے لقمے سے افطاری کی تو پہلے اپنی کمائی کو صحیح کرو. ہر چیز بتائیے، ہر چیز بتائیے. خدا ہمیں دین سیکھنے کی توفیق نصیب فرمائے. اس کا شوق یہ 4 مہینے چلے اور ملکوں میں اور اندر اور پیدل اور سواری، یہ تو سرے ہر ایمان والے میں دین سیکھنے کا شوق پیدا ہو جائے. اسی لیے ہمارے 6 نمبروں میں تیسرا نمبر علم و ذکر، سیکھنا اور اس پر عمل کرنا. اور جب یہ سیکھ کر عمل کرتا ہے تو اس کا عمل کرنا ہی ذکر بنتا ہے. کل مطیع ذاکر، سجدہ 7 اعضاء پر، رکوع میں کیسے 2 سجدوں کے بیچ میں کتنی دیر، سجدہ کیسے، ساری چیزیں جو بتائی وہ سب ذکر ہے. اطاعت بھی ہے، ذکر بھی ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو صرف دعائیں دے کر، یہ سارے قرآنوں کے لیے. اچھا آپ کی مسجد میں کوئی نہیں، اچھا بھائی دعا کرتے ہیں اللہ پاک ان کو توفیق دے، چھٹی. خود حضور تشریف لے آئے، سارے کام کرنے والوں کو بتا دیا، خالی کہنے سے نہیں، خود قدم اٹھاؤ، قربانی بڑھاؤ. تشریف لائے، چوٹ ماری، پھر آپ نے پیشن گوئی کی. ہاں ہر چیز کا اللہ کیا وقت ہے. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ سے تو اتنا سردی بہت تھی تو حضور نے دعا دے دی، اے اللہ حذیفہ کی دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے سے حفاظت کرو. خود انہوں نے واپس آ کر کہا، ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے تنور میں چل رہا ہو، جیسے چاروں طرف ہیٹر کھلے ہوئے ہیں. لیکن چلتے ہوئے ایک بات فرمائی تھی، لا تحدثن شیئا. ہم نے تم سے کہا ہے کہ وہاں ہو کیا رہا ہے صرف حالات کا جائزہ لے کے ہمیں بتا دو، کوئی نئی چیز مت پیدا کرنا. جیسے جوانوں میں جوش بہت ہوتا ہے نا، ارے یوں کر لو تو یوں ہو جائے گا، یوں کر لو تو یوں ہو جائے گا. بھائی بڑوں نے سارے قرآن حدیث اور سیرت مبارکہ اور صحابہ کی پوری زندگی، اب وہ 13-14 سالہ مکہ مکرمہ کی اور 10 سالہ مدینہ پاک کی، بدر بھی، احد بھی، خندق بھی، تبوک بھی، ذات الرقاع بھی اور بنی المصطلق بھی، سب کو سامنے رکھ کر دیا ہے. اسی لیے زیادہ ہوشیار نہیں بنے گا. جو بڑوں نے کہا
کا آ کے بتا دینا. یہ بھی جوان تھے. پہلے تو گھر گئے, میری تشکیل ہوئی ہے. جیسے مجمع جائے گا نا, جائے گا کہاں آیا تو ہے, وہیں شتائے ہیں. میرے پاس تو یہ لنگی ہے, سردی بہت کڑاکے کی ہے اور تشکیل ہے سردی کے ماحول میں. تمہارا اپنا دوپٹہ, تمہاری اپنی چادر دے دو. کیا ذہن بنا ہوا تھا. جیسے میں نے حضرت حاضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سنایا, حضرت حذیفہ کی گھر والوں نے بھی دے دی. اب جیسے چادر اور کڑاکے کی سردی. لیکن مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے, ایک مرتبہ حیدرآباد دکن سے پیدل جماعت آ رہی تھی نظام الدین. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے. بہت سخت سردی, اور دلی کی سردی بہت مشہور. جماعت آ رہی ہے, یہ وقت ہے. تھوڑی دیر کے بعد مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ باہر آئے حجرہ شریف سے. ہاں میں بھی تو کہوں کہ کیا ہوا, میں بھی تو کہوں کہ کیا ہوا. اللہ نے موسم بدل دیا. وہ سردی کا نام و نشان نہیں. جماعت آ گئی. جب آدمی اللہ کو راضی کرنے کے جذبے, اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی ہر گھر ہر گھر پہنچ جائے, اس کے لیے جب کرتا ہے تو اس کو اللہ مجاہدے کہتے ہیں, اور مجاہدوں کو ہدایت دیتے ہیں, اور ایک کی ہدایت پر لاکھوں کے راستے کھلتے ہیں. حضور نے پیشن گوئی کی تھی. وہ وقت آ گیا, یا تو اس وقت میں آخرت سمجھا رہے ہیں, کھانے کو کھجور ہے, نہ پینے کو پانی ہے, اور دشمن کی طرف سے وہ سارے قصے ہیں. اور آپ کہہ رہے اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ, پروردگار عیش تو آخرت ہی کا عیش ہے. تیری نسبت پر قدم اٹھانے والے, اپنی تمام خواہشات کو قربان کرنے والے, حکموں کی لگام لگانے والے, نبی کی چال چلنے والوں کی اور اس نسبت پر آنے والوں کی مدد کرنے والوں کی آخرت فرما دے, مغفرت فرما دے. اس وقت میں دعا کی. اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جہاں دعوت کے نبی تھے, دعاؤں کے بھی نبی تھے. ہم کو موقع کی, ہم تو فوراً ذراشے میں پھسل جاتے ہیں. وہی تو وقت ہوتا ہے اللہ سے کہنے کا. وہ وقت آیا, ایک صحابی نے پوچھا, جانتے ہو یہ کیا ہے؟ وہ تاج صحابی کی ٹھوکر میں تھا, کسرا کا, کئی من سونے کا. واہ رے واہ, واہ رے واہ. کیا فرمایا؟ جانتا ہوں اس اللہ کو, جانتا ہوں اس اللہ کو جس نے اس کی کھوپڑی سے اتارا اور میری ٹھوکر میں ڈالا. جانتا ہوں اللہ کے نبی کی ہر بات ہے. انہوں نے پیشین گوئی کی تھی جبکہ کھانا کو تھا نہ پینے کو تھا. اللہ سچے اللہ کے نبی. اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب صبح کو آنکھ کھلتی تھی, سب سے پہلے آپ کی زبان مبارک پر اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ, اللہم لک الحمد انت قیم السماوات والارض ما فیہن, ولک الحمد انت ملک السماوات والارض من فیہن, انت نور السماوات والارض من فیہن, انت الحق, قولک حق, وعدک حق, لقاؤک حق, والجنت حق, والنار حق, والنبیون حق, ومحمد الرسول اللہ حق, والساعت حق. سب سے پہلے کلمات آپ کی زبان پر ہی ہوتا ہے. یہ سارا سیکھنا ہے. اس لیے میں نے دوستوں عرض کیا کہ اللہ کا بہت بڑا انعام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر زندگی کا کوئی شعبہ تشنا نہیں چھوڑا, ہر قدم پر. ابھی ایک جگہ خبر سن رہے تھے, ایک غیر مسلم نے کہا,
مسلم نے کہا کہ تم لوگ جو پریشان ہوتے ہو نا وہ لوگوں کی وجہ سے ہی، تمہارے نبی نے تم کو جو راستہ بتایا ہے تم اس راستے پر نہیں چل رہے ہو، اس کی مصیبتیں ہیں۔ اب قرآن تو پہلے ہی کہہ چکا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ زندگی کے جس شعبے میں وہ تبلیغ ہو، تعلیم ہو، درس تدریس ہو، وہ شادیاں ہو، نکاح ہو، ولیمے اور عقیقے ہوں، مکانوں کا بنانا اور سواریاں ہوں، جہاں بھی جس جگہ بھی نبی کی مخالفت ہوگی آپ کا طریقہ چھوٹے گا۔ اس لیے صحابہ کا اتباع کیسا تھا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں، صحابہ ساتھ ہیں۔ عام صحابہ کے مکانوں سے ایک صحابی کا مکان ذرا سا نمایاں تھا، یہ کس کا ہے؟ فلاں نے کہا ہے، چلے گئے۔ جب آپ تشریف لائے مسجد میں تھے، وہ صحابی بھی آئے، السلام علیکم یا رسول اللہ، کوئی جواب نہیں، کوئی جواب، کتنا سلام۔ اب ان کو اس لیے کہ ہم جس کو پونجی سمجھتے ہیں نا، بینک بیلنس اور پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں، ان کے یہاں سب سے بڑی پونجی اللہ رسول کی محبت، اللہ رسول کی عبادت و اطاعت۔ وہ گھبرا گئے کہ حضور نے تو خود فرمایا ہے کہ سلام کرنے والے کا جواب دو، اور میرے سلام کا بھائی میری کوئی شکایت پہنچی ہے، لوگوں سے پوچھنا شروع کر دیا۔ لوگوں نے بھائی ہمیں کچھ نہیں معلوم، اتنا معلوم ہے تمہارے گھر کے پاس سے گزرے تھے، اس پر صرف پوچھا تھا۔ اچھا میرا یہ یعنی وہ کوئی حویلی تھی، وہ کوئی بہت بڑا بنگلہ تھا، وہی چھٹی لیکن تھوڑی سی۔ اس کا مطلب یہ کہ میرا مکان منشأ نبوت کے خلاف ہے، اس لیے جواب گئے، گھر کو زمین کے برابر کر دیا۔ وہ کیا گھر جو منشأ نبوت کے خلاف ہو، وہ کیا کپڑے، وہ کیا شادیاں، وہ کیا کاروبار، وہ کیا بیوی بچے، وہ کیا کیا کیا۔ خبردار، بندے اللہ کے ہیں، نبی کے امتی ہے، حکم اللہ کا مانیں گے ہر حال میں۔ اس لیے کہ بیعت کی تھی صحابہ نے اور کر کے دکھایا۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوان تھے، اور جوانوں میں جوش بہت ہوتا ہے، اسی لیے بار بار یہ کہتے جتنا کہا ہے جیسے کہا ہے، 6 نمبر کے اندر رہ کر اصولوں کی پابندی کے ساتھ مسجد کے ماحول میں ہر طرح کی لایانی اور بیکار سے بچتے ہوئے جان اپنی، مال اپنا، صلاحیت اور سوائے اللہ کی رضا کے یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ کام ہم کو ہمارے بابا نے بتلایا۔ حضرت حذیفہ جو تھے جوان تھے، رہا نہیں گیا، دیکھا تو ابو سفیان چوٹی پر ہے پہاڑ کی، کیا واہ واہ، اور آگ سے تاپ رہے تھے۔ گاؤں میں لوگ تاپتے رہے، چہرہ چمک رہا تھا، او یہ تو سارا پاپ ہے، یہ تو سارا پاپ ہے۔ نکالا ترکش سے تیر اور اللہ کے نبی نے منع فرمایا ہے کوئی نئی چیز مت کرنا۔ 3 مرتبہ نکالا اور 3 مرتبہ ڈالا کہ نہیں، نافرمانی ہو جائے گی، پھر تو کچھ بھی نہیں رہے گا۔ جوانوں میں جوش بھی ہوتا ہے، اسی لیے ہمارے بڑے، ہمارا کام جوش سے نہیں ہوش سے، جتنا کہا ہے جیسے کہا ہے۔ اس لیے میرے دوستو اللہ نے بہت بڑا کرم فرمایا ہے۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کہا تھا میں لایا ہوں، ایسے یہ سارا مجمع اللہ لائے ہیں۔ ان کے دلوں میں جو نیتیں، دل اللہ کے قبضے میں ہے، نتیجہ اللہ دکھاتے ہیں۔ ہاں، بندے کی قربانی، بندے کے مجاہدے، بندے کی نمازیں، بندے کے آنسو، بندے کی آہیں، اس کی سطح بنتی ہے۔ جیسے بنو اسرائیل کی نمازوں کی سطح بنتی رہی، فرعون کے ظلم کی سطح بنتی رہی، ہر چیز اللہ کا وقت مقرر پر۔
ان لکل امۃ اجل اذا جاء اجلہم، ہر ایک کا ایک وقت مقرر ہے. ادھر کے آنسو، آہیں، نمازیں، دعائیں وہ ایک سطح کو پہنچی جو اللہ کے یہاں مطلوب تھی. ادھر کا ظلم، اس کی صفاقی، اس کی خونریزی وہ ساری پہنچی. اللہ جل جلالہ عمن والہ الا لہ الخلق ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ الا لہ الخلق والامر. الا اللہ کے علاوہ سب مخلوق ہے اور ساری مخلوق اس کے قبضے میں ہے، حکم صرف اس کا ہے. یہ جب دونوں سطح بن گئی اب اللہ کا فیصلہ آیا. جو خدائی کی ڈنگیں مار رہا تھا اور جو نہ کرنے کے سارے کام کر رہا تھا، ساری فوج کو جس سمندر کے بارے میں اس کا دعویٰ تھا، اس کا گھمنڈ تھا، دیکھتے نہیں ہو ارے شریف میرے لیے یہ نہر جس کا آنے دوں اس کو آئے گا، جس کو روک دو رکے گا. وہ ڈنگے ایک ہی جھٹکے میں سارا صاف. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی، اور یہاں نبوت کا تاج رکھا ہوا ہے. اور پھر نبی والے کام کو نبی والے مزاج کے ساتھ، کہ نبی کا مزاج کیا ہے؟ کہ نبی کے مزاج میں شکر ہے. اللہ کی نعمت، تمام نبیوں کا مزاج شاکرانہ. جو نبی والا کام کرے وہ اللہ کا شکر ادا کرے. اے اللہ تیرا شکر، میں میرے جیسا، اور یہ کام تو کتنا بڑا تیرا کام، جتنا تو بڑا اتنا تیرا کام، جتنے تیرے نبی بڑے ان کا کام، ان کی آہیں، ان کی دعائیں، مجھ جیسا. اے اللہ تیرا شکر، اے اللہ تیرا شکر، تیرے کرم فرما کہ نبیوں کا مزاج شاکرانہ. اور سوائے اللہ کی رضا کے کوئی چیز نہ چاہنا اور آخرت بن جائے. اس لیے میں نے جو شروع میں آیت پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو اللہ سے ڈرو. اور ہر ایک کو یہ سوچنا ہے کل کے لیے کیا تیاری کی ہے، جس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ میں فرمایا، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. بہت سمجھدار ہے، بہت عقل مند ہے، باہوش ہے وہ اللہ کا بندہ جو اپنی خواہشات پر قابو پائے اور مرنے کے بعد کی زندگی میں کام آنے والے عمل کرے. اسی لیے کہ وہ سکندر جو پوری دنیا کو فتح کرنے کے ارادے سے چلا تھا، پڑھ لو اس کی کہاں مرا، اور جب اپنے گاؤں میں دفن ہونا چاہ رہا تھا تو اس پر کیا اعلان کیا تھا، جتنی میرے پاس دولت ہے وہ ساری لے دوں گا، لیکن دو شے آدمی را کش زور زور، دو شے آدمی را کش زور زور، یہ کہ آب و دانا دیر خاصی گول. دو چیزیں اللہ کی طرف سے طے ہے. قسمت کا دانا کوئی چھین نہیں سکتا، جس کی قسمت میں وہ دانا اس کو کھینچتا ہے، ایسے قبر کی مٹی اس کو کھینچتی ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کے مجلس تھی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ماشاء اللہ ہواؤں پر، اور کیسے، اور ان کے تخت میں کتنی کرسیاں اور کتنی دیر میں پہنچتا تھا. اس مجلس میں ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا، اتنے میں ایک آدمی اور آیا اور وہ پوری مجلس میں اسی کو گھور گھور کے دیکھ رہا تھا، اسی کو نظر. وہ چلا گیا. اس نے اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام سے پوچھا، حضرت یہ کون آدمی تھا؟ یہ تو ملک الموت تھا. ملک الموت تھا. اللہ کے نبی آپ کو تو اللہ نے ہواؤں پر بھی، آپ کا تخت بھی، اور آپ حکم دیجئے مجھے ایسی دنیا کے کنارے لے جا کے چھوڑے کہ میں سب سے دور ہو جاؤں. نبی تو بہت شفیق ہوتے ہیں. کیا ماں باپ اپنے اولاد پر شفقت کرتے ہوں گے جو نبی کرتے ہیں اپنی امت پر؟ اس
کس کس قبول فرما لی، تخت اڑایا، ادھر وہ تخت اتر رہا تھا اور وہ آدمی کہ چلو میں بس ادھر سے وہ جس نے دیکھا تھا نا مجلس میں وہ سامنے سے آ رہا، تو کون؟ میں ملک الموت۔ یہ تو مجھے اتنا گھر کے کیوں دیکھ رہا تھا؟ تیری روح قبض کرنا میرے ذمہ تھی اس جگہ، اور تو تھا یہاں سے وہاں، تو نے خود کہا تو تیری موت تجھے کھینچ کے حال آئی ہے۔ دو شے آدمی را کش زور زور یک آبادانہ دیگر خاکے گور، تو یہ تو ہونا ہی ہے، اللہ لائے ہیں، اب اللہ ہی اپنے راستے میں پھراوے۔ اس لیے میں نے کہا کہ بندے اللہ کے ہیں، امتی نبی کے ہیں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی قدم نہیں چھوڑا، ہر قدم پر رہبری۔ اسی لیے کہ جو اللہ کی عبادت، نبی کی اطاعت، آپ کے کام کو کام بنانا، یہ کوئی چلے 4 مہینے کا کام نہیں ہے، بلکہ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کبھی کبھی جلال میں چلا تو جو بچے جنتے ہیں وہ بھی دیتی ہے، اور کوئی چیزیں رکھتے ہیں نا نفاس کے، تو بہت جلال میں ہوتے چلا فرماتے تھے ہم تو پیدا اسی کے لیے ہوئے ہیں، ہمارا تو کام یہی ہے، جیسے اللہ نے بحیثیت انسان کے وما خلقت الجن کہہ دیا کہ عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر بیٹھ کر یہ کام کرتے رہیو، اور اگر اس کو چھوڑ دیا تو وہ ظالم مسلط ہوں گے جو تمہاری عزتوں سے کھیلے گی، وہ سارا حدیثوں میں موجود ہے۔ میرے دوستو، اللہ نے بہت بڑا کرم کیا ہے، بہت بڑا کرم کیا ہے، اسی لیے امت کی دو صحابہ کرام میں 2 ہی قسمیں تھیں، مہاجرین اور انصار، راہ خدا کی نقل جس وقت کا جو تقاضا۔ یہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی، اللہ اکبر، مجھے یاد آ گیا، میں ان کا قصہ اس واقعے کو بیان کر رہا تھا۔ ایک دن امریکہ میں ایک مسجد میں اللہ کی شان 1942 میں وہاں بغداد وغیرہ سب میں اعلان ہوا تھا، 1500 سال پرانی 1300 سال پرانی قبریں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی کھلنے والی ہے۔ اس اعلان پر دنیا بھر سے پتہ نہیں کتنے دیکھنے آئے تھے، کیا دیکھیں، اس لیے کہ انہوں نے خواب دیکھا تھا، اور خواب میں وہاں کے علماء کرام نے کہا کہ یہ خواب سچا ہے، ان حضرات کو یہاں سے منتقل کرنا چاہیے۔ وہ تاریخ طے ہوئی تھی، دنیا بھر سے لوگ دیکھنے کے لیے۔ کہتے ہیں کہ جب حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ وہ جن کے پاس خالی لنگی تھی، وہ کڑاکے کی سردی میں چلے تھے، جو جتنی قربانی بڑھاتا ہے اتنی ہدایت ملتی ہے، جتنی ہدایت ملتی ہے اتنے درجات خدا دیتے ہیں۔ ان کی قبر کھولی گئی، چاروں طرف سے آواز، سب سے پہلے ایسا معلوم ہوا کہ کفن ایسا تھا جیسے ابھی ابھی دفن کیا ہو، 1300 سال ہو گئے، مٹی نے نکل، اب چاروں طرف سے شور، چہرے کی زیارت، چہرے کی زیارت۔ علماء وہاں بہت بڑے بڑے علماء اور مشائخ بغداد کے کیا کہنے، جب چہرے مبارک سے چادر ہٹائی، اتنی زور کا نور آنکھوں سے، جیسے تمہاری یہ ویلڈنگ ہوتی ہے نا، جب ویلڈنگ بہت زور کی ہوتی ہے تو کوئی آنکھیں چندھیا جاتی ہے، کسی کی نظر جم نہیں رہی تھی۔ پھر علماء نے فیصلہ کیا کہ جس کو اللہ نے چھپایا ہے خبردار چھپا دو۔ یہ وہی ہے جن کے پاس لنگی تھی، یہ وہی ہے جو بار بار ترکش شوتیر نکالتے تھے، یہ وہی ہے جن کے گھر والوں نے چادر دی تھی۔ جب قربانیاں وجود میں آتی ہے خدا وہ کر کے دکھاتے ہیں۔ میں جب وہ بیان کر چکا امریکہ میں، تو ہمارے یہاں گجرات کے ایک
حاجی صاحب کھڑے ہوئے، مولوی صاحب جو واقعہ آپ نے بیان کیا اس موقع پر اس تاریخ میں کربلا وغیرہ کی زیارتوں کے لیے گیا تھا، اس وقت وہاں بھی پہنچ گیا تھا اور میں نے خود اپنی آنکھوں سے وہ سارا منظر دیکھا، اور انہوں نے وہ ساری اس کی تصویر بھی مجھے دی تھی، وہ پتہ نہیں میرے سے کہاں گم ہو، سارا منظر بتایا تھا۔ اللہ ہے، جب چاہے جہاں چاہے جس طرح چاہے، وہ حق ہے، حق ہی کو چاہتا ہے۔ بہت قابل مبارکباد ہے وہ اللہ کے بندے جو حق کے لیے یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اللہ حق، اللہ کی ہر بات حق، اللہ کا ہر حکم حق، اللہ کے نبی حق، اللہ کے نبی کے ہر ادا حق، اس کے لیے جان اپنی، مال اپنا، صلاحیتیں اپنی اللہ کی دی ہوئی ہے، اس کے ذریعے اس باغ کی سینچائی کرو، پھر دنیا بھی بنتی ہے آخرت بھی بنتی ہے۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستو، عرض میں نے کیا کہ اللہ نے بہت بڑا کرم فرمایا ہے، لیکن اللہ کا سب سے بڑی چیز نعمت کی قدر لانے پر نسلوں تک اللہ پاک نعمت بڑھاتے رہتے ہیں۔ لَأَزِيدَنَّكُمْ، علماء بتائیں گے لام تاکید بانون تاکہ سبیلا استمرار کا فائدہ دیتا ہے۔ ہمیشہ جو شکر گزاری نعمت کی قدر کے ساتھ چلے گا، ہمیشہ اس کی نسلیں، اس کے پوتے پر پوتے کیا نسلوں تک، اور ساتھ کے ساتھ لئن کفرتم، اگر میری نعمتوں کی ناقدری کرو گے تو تم کیا بیچتے ہو؟ بڑی بڑی قومیں، بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے حکمران، سلاطین ان کی کھٹیا کھڑی کرتی تھی۔ اس لیے میرے اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے نعمت کی شکر گزاری۔ اللہ ہمیں اس نعمت کی قدر کرنے کی توفیق دے کہ کوئی آج نیا اجتماع نہیں ہو رہا ہے، ماشاء اللہ کتنے سال سے ہو رہا ہے، اور اللہ کا شکر ہے کتنے اللہ کے پیارے ہو گئے لگاتے لگاتے۔ اور جیسے وہ صحابی کی تمنا تھی، خدا اگر مجھے 10 زندگیاں دے تو 10 کی 10 اعلاء کلمت اللہ میں اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے، اور یہ کر کے دکھایا جب عرفات سے جماعتیں روانہ ہوئی ہے۔ ایک صحابی کے 7 بیٹے، 7 کی قبریں 7 ملکوں میں اللہ نے موقع دیا ہے۔ سمجھے؟ اس اعتبار سے میرے دوستو، جو جہاں ہے تقاضے تو یہ ہمارے تشکیل والے پیش کریں گے، اس سے پہلے ہمارے حضرت مولانا پہلے یہ بتلاؤ جتنے بیٹھے ہو بہت قابل مبارک، اس لیے کہ حضور نے فرمایا شاباشی کے قابل خوشخبری ہے ان کے لیے جو خیر کے لیے کام آئے، جن کے ہاتھوں خیر وجود میں آئے، جن کے ہاتھوں خیر پھیلے اور جن کے ہاتھوں برائیاں ختم ہو۔ یہ سارا مجمع وہی ہے۔ اس اعتبار سے جو تقاضے ہیں پہلے یوں کہو انشاءاللہ اس کام کو اپنا کام بنائیں گے۔ شب برات آ رہی ہے، مسجد وار جماعت کے تقاضے، محلے کی 2 گشتیں، مہینے کے 3 دن، روزانہ کی تسبیح و تعلیم و قرآن کی تلاوت، حلال کی کمائی، کسی کو نہ ستانا، وہ سارا 15ویں شعبان میں اور اخیر میں موت حیات کے فیصلے، اس سے پہلے ابھی موقع ہے۔ خوب توبہ استغفار، اور سب میں اس کام کے تقاضے کب ہماری طرف آئے، اور کہاں ہم نے جان چرائی اور کہاں ہم نے جان کھپائی، یہ سب فیصلے ہوں گے۔ اس لیے اب تک کی جتنی کمی کوتاہی ہے اس کے اللہ سے معافی مانگنی ہے، اور خوب اونچی نیتیں، اے اللہ صحابہ کی نقل، دنیا پتہ نہیں کس کی نقلیں اتارتے ہیں، ان کے جیسا بوٹ، ان کے جیسا سوٹ، ان کے جیسا ارے سب مخلوق ہے، اللہ
जो देंगे कोई सोच नहीं सकता। ऊंची ऊंची अल्लाह सिद्दीकीन में, शहदा में, सालिहीन में, अपने अपने प्यारों में, अपने मक़बूलीन में हमें भी शामिल फरमा ले। और इसके लिए अल्लाह जान भी तेरी की हुई है, आज तक हमसे जितनी कोताही हुई माफी मांगते हैं। और आज जो तू चाहता है, जो तुझे पसंद है वो हमें पसंद है, हम इसके लिए तैयार हैं। तैयार हो तो तैयार हो। लो जी, ले लो, क्या लेते हो जी। अब फरमाइए, ममालिक के लिए भी फरमाए, साल 7 माह के लिए, अंदरून मुल्क के लिए भी फरमाए 1 साल के लिए, और हर साल 4 महीने के लिए, और चिल्ले 3 चिल्ले की जमात मस्जिद वार फरमाइए इसके लिए। माशाअल्लाह, सारे ही मजमा मेंबर के सामने खड़ा हो गया। अब नाम लिखाना है सबका, तो